بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم علیہم۔ آج ہم جس بات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی ایام سے سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ کشمیر کے کوئی مولوی صاحب ہیں جن کا نام نعمان نوشہری المعروف بطخپوری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک جوان کو سوال کرنے پر اسٹیج سے اتر کر کے ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، جس کی وجہ سے اور ویڈیو بھی وائرل خود کی ہے، جس کی وجہ سے پورے جموں کشمیر میں ایک کوہرام سمجھ گیا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور اس نے ایسا کیوں کیا۔ حقیقت میں یہ قابل مذمت بات ہے اور پورے علماء کرام اس کی مذمت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں بھی اس کی کڑے الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ اگر کوئی سوال کرے تو اگر جواب نہ ہو نہ بھی ہو تو تب بھی سخت لہجہ اختیار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے جواب دینے میں بالکل ناکام ہے، اس وجہ سے اس نے ایسی جہالت کی۔ اب سوشل میڈیا میں اس پر مختلف کمنٹس پڑھنے کو ملتے ہیں اور فیس بک پر لوگ اس کام کو، اس کار بد کو، اس برے فعل کو صحیح اور درست قرار دیتے ہیں اور کئی لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، حالانکہ اسی کے مکتب فکر یعنی دیوبند مکتب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ بھی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ تو بہتر ہے کہ پورے دیوبند مکتب فکر کے لوگ اس کی صرف مذمت نہ کریں، بلکہ اسے یہ کہیں کہ وہ سر عام جس طرح اس نے ایک مسلمان کو تھپڑ لگا کر کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا ہے، اسی طرح وہ سر عام سوشل میڈیا میں آ کر کے اس اپنے فعل سے معافی مانگے، تاکہ آئندہ کے لیے ایسے حرکات جو ہیں یہ بچ سکیں، ورنہ یہ ایسے کام جو ہے فتنے کے باعث بن سکتے ہیں۔ اور یہ اس بات کی مکمل اور واضح دلیل ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے ایسی حرکت کی۔ جس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے وہی جہالت کرتا ہے۔ آخر جہالت کرنا علماء کا کام نہیں ہے، اور اسٹیج پر بیٹھ کر لوگوں کو سمجھانا، وہ کیا سمجھائے گا لوگوں کو جو انسان ایسی حرکت کرتا ہے۔ اور پھر رہے وہ لوگ جو اس کے حق میں کمنٹس کرتے ہیں، وہ اس پر ذرا غور کر لیں کہ وہ ان کی ایک سازش ہے، ان کا ایک منصوبہ ہے، یعنی خود ہی اس کو تھپڑ رسید کرتا ہے اور خود ہی ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ رہی بات یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعمان بطخپوری نے جو تھپڑ رسید کیا، اس نوجوان نے جو سوال کیا، اس کے دل میں یہ سوال کیسے پیدا ہوا۔ وہ لوگ سوشل میڈیا میں نعمان بطخپوری کی آئی ڈی کو دیکھیں، فیس بک کو دیکھیں، واٹس ایپ پر دیکھیں، یا ہر جگہ انسٹاگرام پر دیکھیں، ہر جگہ نعمان بطخپوری چیلنج کرتا ہے کئی سال سے، جبکہ فتنہ دب چکا تھا، جبکہ کوئی مناظرے کی بات نہیں کرتا تھا، نہ جموں میں، نہ کشمیر میں، نہ اور کہیں جگہ، کسی بھی جگہ کوئی مناظرے کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ نعمان بطخپوری کبھی ایک مکتب فکر کو چیلنج کرتا ہے، کبھی دوسرے مکتب فکر کو چیلنج کرتا ہے، اور کبھی تیسرے مکتب فکر کو چیلنج کرتا ہے۔ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے اور اس کی کون سی سازش ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو میرا مشورہ ہے، اگر نعمان بطخپوری چاہے اپنے اس فعل سے وہ باز آ جائے، اور اس فتنے کو اگر وہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، اور اس روکنے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سر عام آ کر کے سوشل میڈیا میں جس طرح اس ویڈیو کو وائرل کیا ہے، اور اسی طرح سے وہ سوشل میڈیا میں آ کر کے اپنے فعل بد سے معافی مانگے۔ رہی بات یہ کہ دیوبند مکتب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ لوگ جنہوں نے اس کی مذمت کی ہے،
وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور چاہیے بھی کہ تمام دیوبند مکتب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، وہ تمام کے تمام اس کی مذمت کریں۔ اور رہی بات یہ، اب نعمان بتکپوری کے اس مسئلے کو، اس بات کو لے کر کے کئی لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، سوشل میڈیا میں علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ طریقہ ہرگز اختیار نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر انسان سوشل میڈیا میں آ کر کے کسی کی ویڈیو کو دیکھتا ہے، اس کے نیچے اپنا فیصلہ لکھ لیتا ہے۔ اس کو فیصلہ کس نے بنایا؟ وہ فیصلہ دینے کا حقدار ہے ہی نہیں، بلکہ وہ دیکھ لے اور اگر کچھ مناسب الفاظ ہوں تو لکھے، ورنہ ناجائز اور غلط الفاظ نہ لکھیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹا اور کذاب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو پھیلایا جائے۔ تو آپ دیکھیں، جو انسان سنی سنائی باتوں کو آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلاتے ہیں، وہ آگ کی طرح ان کو پھیلاتے ہیں، تو یہ کون سا وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ سب اپنی مشہوری کے لیے ہو رہا ہے۔ اور جو نعمان بتکپوری گزشتہ 2 سال سے سوشل میڈیا میں آ کر کے مختلف مکاتب فکر کو چیلنج دیتا ہے، یہ بھی وہ اپنی مشہوری کے لیے کر رہا ہے۔ تو میں دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے تمام علماء سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اس نعمان بتکپوری، یہ بدترین جاہل جو ہے، اس انسان کو قدغن لگائیں اور اس کو روک لگا دیں، تاکہ فتنے سے یہ معاشرہ بچ سکے۔ ورنہ جتنے بھی فتنے وجود میں آئیں گے تو اس کا خمیازہ اسی کو اٹھانا پڑے گا جو ان فتنوں کو عروج دیتا ہے اور ان فتنوں کی جڑ جو پیدا کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو کمنٹس لکھتے ہیں یا ویڈیوز وائرل کرتے ہیں، ان کو بھی سوچ سمجھ کے باتیں وائرل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔